नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात। सबसे पहले तो पाकिस्तान में अपने हम वतन जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद तरीन मुतासर हुए हैं सैलाब से, तकरीबन 4 करोड़ पाकिस्तानी जी हमारे हम वतन जो हैं इस वक्त बेघर हो चुके हैं और उनकी जान माल सब कुछ जो है वो बर्बाद हो गया है। सैकड़ों हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं वो वफ़ात पा गए इस आफत में और इस अजाब में, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और पाकिस्तान से राज़ी हो जाए, पाकिस्तानियों से राज़ी हो जाए और ये जो आफत आई हुई है इस आफत से छुटकारा हासिल हो, क्योंकि ये आफत कोई मामूली आफत नहीं है बल्कि 2010 से भी बड़ा जो है इस वक्त डिज़ास्टर है पाकिस्तान में आया हुआ। तबाही है हर तरफ ही, हर तरफ होलनाक मनाज़र हैं। और आप यकीन जानिए कि अक्टूबर 2005 के जो ज़लज़ले के मनाज़र थे उससे कहीं ज़्यादा होलनाक मनाज़र हैं और गांव के गांव जो हैं वो उजड़ गए हैं, वो सफ़ाए हस्ती से मिट गए हैं और 100-100 साल पुरानी जो कब्रें हैं, कब्रिस्तान हैं, वो पानी में बह गए हैं। और प्यारों जो अपने प्यारे जिनको हम अपने हाथों से दफनाते हैं और जिनकी कब्र पे जाके हम कुछ देर के लिए अपना मन को हल्का करते हैं, वो कब्रें चली गई हैं, डेड बॉडीज़ बह गई हैं। ये सब कुछ हो रहा है। दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला हम सब को इस मुसीबत से निजात दिलाए। और ख़ास तौर पे मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो राइट लेफ़्ट के लोग हैं वो ज़रूर एक दूसरे का ख्याल करें, हुकूमत का इंतज़ार मत करें, क्योंकि हुकूमतों ने, वज़ीरों ने, मुशीरों ने, हुक्मरानों ने तस्वीरें ज़्यादा बनवानी होती हैं, काम थोड़ा करना होता है। 4 पैकेट फेंकवाने के लिए वो 10 आदमियों की मीडिया टीम साथ लेके जाते हैं और इस तरीके से पैकेट फेंक रहे होते हैं जैसे जानवरों के की मदद कर रहे हों। तो ये इसलिए जी मैं फिर कहूँगा कि ये किसी को दोष नहीं है, इस वक्त मुसीबत है, हुक्मरानों के अपने तरीके हैं, हुकूमत के अपने तरीके हैं, इदारों के अपने तरीके हैं मदद करने के, लेकिन असल जो हमें हमारा दीन सिखाता है और वो यही है, जो इंसानियत सिखाती है वो है कि अपने राइट लेफ़्ट को सिर्फ अपना कवर करना शुरू कर दें तो बहुत सारी जो हैं इस वक्त मसाइब जो आए हुए हैं हमारे राइट लेफ़्ट के लोगों को, उनको हम लुक आफ्टर करेंगे तो वो बहुत हद तक दूर हो जाएंगे। इस दौरान पॉलिटिक्स भी हो रही है और पॉलिटिक्स के मनाजिर भी हमारे सामने हैं और ख़ास तौर पे इस सैलाब से सियासी फ़वाइद हासिल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। सियासी फ़वाइद और एमनेस्टी लेने की, मुआफ़ी लेने की, मुआफ़ कर दें एक दूसरे को, सब कुछ कर दें, उसकी बहुत ज़रूरत है। लेकिन एक बेहिसी आपने देखी होगी जी, एक बेहिसी हमारे जो इस वक्त रूलिंग क्लास है, रूलिंग क्लास हमारी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल अशराफिया, हमारे बिजनेसमैन, सनतकार, ये सारे के सारे, और ख़ास तौर पे वो जो हमारे हुक्मरान रहे हैं, हुक्मरान ख़ानदानों ने अभी तक 1 रुपए का भी ऐलान नहीं किया, 1 रुपए का भी। अगर वो अपने बैरून मुल्क जो जायदादें हैं उनकी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जायदादें हैं, उनमें से चंद करोड़ डॉलर भी अगर इस वक्त वक्फ कर दें सैलाब ज़दगान के लिए, चलें सियासी फ़ायदे के लिए कर दें, तस्वीरें भी बनवानी है तो उन पैसों से करवाएं और अपनी आमदनी से लेके आएँ। अभी तक ऐसा कुछ नहीं मैंने देखा जी, कि बहुत ही अफसोसनाक बात है कि किसी भी हुक्मरान ने, किसी भी रूलिंग क्लास ने ये नहीं कहा, पॉलिटिकल है या नॉन पॉलिटिकल है जो भी है, किसी ने ये नहीं कहा कि जी मैं अपने हिस्से से, अपने बैरून मुल्क जायदादों से इतनी जायदाद जो है वो वक्फ कर रहा हूँ। ये इस वक्त एक अलमिया है और यही चीज़ है। हम अवाम जो हैं हमने उनको इक़्तिदार हासिल करने के लिए एक ज़ीने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, सीढ़ी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, जबकि हुक्मरानों का ये फ़र्ज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये फ़र्ज़ है कि वो एक वेलफेयर सोसाइटी, वेलफेयर कंट्री, फलाही मुआशरा जो है वो कायम करें। ये हमारा आइन भी कहता है, हमारा दीन भी कहता है और उस पे हमें काम करना चाहिए। लेकिन फलाही ना मुआशरा बनाते हैं, ना ही हम फलाही रियासत बनाने के लिए कायम हैं, तैयार हैं, बल्कि हम कुछ और ही करते हैं और सिर्फ लूटते हैं। अपने ख़जाने जो हैं, अपने बैंक बैलेंस उनको बढ़ाते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ बढ़ाते हैं। जबकि इस वक्त सूरत हाल ये जो सारा साल हम टैक्स देते हैं, हर शहरी टैक्स देता है, इस वक्त भी दे रहा है, गरीब से गरीब भी दे रहा है, अमीर से अमीर भी दे रहा है। वो जो गरीब शहरी सबसे ज़्यादा गरीब टैक्स देता है, वो टैक्स इसीलिए होते हैं कि मुसीबत के वक्त रियासत उनकी मदद करेगी, हुकूमत उनकी मदद करेगी। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है,
ہم دوسروں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جناب ہمیں باہر سے کچھ آئے گا، اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھیں گے، کچھ عوام میں تقسیم کر دیں گے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوست ممالک آ رہے ہیں، یو اے کی گورنمنٹ آئی ہے، سعودی آیا ہے، اور باقی کچھ کینیڈا نے $20,000 کا اعلان کیا ہے۔ اس طریقے سے جی قطر، ہلال احمر قطر جو ہے، انہوں نے اعلان کیا ہے $1,00,000 کا۔ تو یہ چیزیں آ رہی ہیں، اور ان پہ نظر رکھیے گا کہ استعمال کہاں ہوتی ہیں، کیونکہ بالعموم ہوتا یہ ہے کہ باہر سے بہت ہی اچھے اچھے کمبل آتے ہیں، بستر آتے ہیں، دودھ آتا ہے، خشک دودھ آتا ہے، سب کچھ آتا ہے، خوراک آتی ہے، پتی آتی ہے، چینی آتی ہے، لیکن ان میں سے 50% بھی مستحقین تک نہیں پہنچتا، اور وہ حوالے کر دیا جاتا ہے MPs کے، MNAs کے، اور دوسری اداروں کے، اور وہ پھر اپنے اپنے مرضے سے اپنے اپنے بندر بانٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر پرچیاں چلتی ہیں۔ تو اسی دوران ایک اور کام بھی ہوا ہے، اور وہ یہ ہوا ہے کہ رول آف لا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ سیلاب پہ سیاست ہر کوئی کر رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی ہو رہی ہے، میڈیا ڈیوائیڈ ہے، لیکن اس سیلاب میں سیاست کے ساتھ ساتھ کچھ فوائد حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ فوائد ایسے ہیں کہ بس تصور ہی کیا جا سکتا تھا، لیکن اب وہ عمل پذیر ہو رہے ہیں۔ اور سابق وزیر اعظم جو کہ سزا ہوئی ہے، ان کو سزا یافتہ ہیں، عدالت کو مطلوب ہیں، وہ چند ہفتے کے لیے گئے تھے، اپنے علاج معالجے کے لیے گئے تھے، بیرون ملک گئے تھے، اور گارنٹر تھے جناب ان کے چھوٹے بھائی، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئے پاکستان میں، اور ان کی طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی، وہ سارا سین آپ کے سامنے ہے، لیکن واپس نہیں آئے۔ اب ان کے باقاعدہ طور پہ کیونکہ وہ سزا یافتہ تھے، اس لیے جب انہوں نے تقریر کی، کون سی تقریر کی؟ جس تقریر میں موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو باقاعدہ طور پہ براہ راست ان کو لتاڑا، انہوں نے بھی اور مریم بی بی نے بھی بہت زیادہ لتاڑا، اور بھرپور طریقے سے لتاڑا، ان پہ الزامات عائد کیے، ان کو دھمکیاں دیں، اور ایسی ایسی دھمکیاں دیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سپہ سالار، پاک فوج کے سپہ سالار کو یہ سب کچھ ہوا، لائیو ہوا، اور یہ لاہور میں ہوا، یہ کوئٹہ میں ہوا، یہ کراچی میں ہوا، یہ گجرانوالہ میں ہوا، ہر جگہ ہوا۔ اس کے بعد ان کے براہ راست خطاب پر لگا دی گئی پابندی، اور پابندی لگانے کے بعد کیونکہ ان کہا گیا کہ وہ سزا یافتہ ہیں، یہ پابندی چلتی رہی، لیکن کل یہ پابندی اچانک ختم ہو گئی، بلکہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن، پاکستان ٹیلی ویژن جو کہ ریاستی حکومت کا ادارہ ہے، حکومت کنٹرول میں ہے، اس نے بھی براہ راست لندن سے انہوں نے تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد وہ قوم سے براہ راست قومی نشریاتی رابطے پہ دکھایا گیا، اور تمام ٹی وی چینل نے دکھایا، اور بھرپور طریقے سے دکھایا۔ ابھی تک کسی کو بھی شو کاز نوٹس جاری نہیں کیا گیا کہ آپ نے ایک سزا یافتہ شخص کا خطاب جو ہے وہ کیسے چلایا۔ دو تین باتیں، ایک تو اس پہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں، وہ سوالات یہ ہیں کہ کیا یہ پابندی کا نوٹس واپس لیا گیا؟ نہیں لیا گیا، پیمرا کا جو حکم نامہ ہے وہ برقرار رہے، تو پھر یہ کس کے حکم پہ یہ سب کچھ ہوا؟ پاکستان ٹیلی ویژن پہ یہ کیوں ہوا؟ اور پھر باقی ٹی وی چینلز ہیں جنہوں نے دکھایا، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری یہ سمجھ آتی ہے، دوسری بات، ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون سی کمزوری ہے، کون سا ویک پوائنٹ ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کے ہاتھوں ہماری مقتدر شخصیات جو ہیں وہ بلیک میل ہو رہی ہیں، اور وہ اس حد تک کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہیں کہ ان کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اتنی بڑی ایسی کون سی چیز ہے؟ میرا خیال ہے کہ قوم سے شیئر کریں، اور قوم سے شیئر کریں گے تو ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو، اور قوم ان کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے، تگڑی بن کے کھڑی ہو جائے کہ ہم نے بلیک میل نہیں ہونا، اور اگر کوئی چیز انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے، کوئی آڈیو ہے، ویڈیو ہے جس کا تذکرہ وہ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ آنا چاہیے اور وضاحت کرنی چاہیے۔ دوسری جانب ہو کیا رہا؟ ایک طرف یہی مریم بی بی کے لیے بھی یہی حکم نامہ تھا پیمرا کا، وہ بھی ختم ہو چکا ہے، اب ان کی تقریریں بھی آتی ہیں، خطاب بھی آتا ہے، پریس کانفرنس، ٹاک شوز، انٹرویو، سب کچھ آتے ہیں، تو دیر از نو بار۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب، دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں، اور ان کو ابھی سزا بھی نہیں ہوئی، لیکن ان کے براہ راست خطاب پر پابندی عائد کی ہوئی ہے، اور نہ صرف ان کے خطاب پر پابندی ہے، بلکہ تمام وہ اینکرز جو ہیں جو ان کا
ان کی طرفداری کرتے ہیں یا اس پابندی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ان کو جناب ان کی لسٹیں تیار کر کے ان کو ایک ایک کر کے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، نہ صرف ان کو آف ایئر کیا جا رہا ہے بلکہ ان کے خلاف ٹاسک دیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ کہ جناب ان جرنلسٹوں کو، صحافیوں کو، اینکرز کو آپ نے فکس کرنا ہے کسی بھی مقدمے میں کسی بھی طریقے سے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی تقریر پر پابندی جس نے آج تک نہ تو کسی فوجی جوان کو گالی دی، نہ کسی فوجی افسر کو گالی دی، نہ ہی کسی جرنیل کو گالی دی، نہ ہی کسی آرمی چیف کو دھمکیاں دی، کچھ بھی نہیں کیا آج تک انہوں نے، لیکن وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگواتے ہیں، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگواتے ہیں، مضبوط فوج کے حامی ہیں، مضبوط فوج کے نہ صرف حامی ہیں بلکہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کہتے ہیں افواج پاکستان کو کچھ نہیں کہنا، ان پر تنقید بھی کرنی ہے تو سوچ سمجھ کر کرنی ہے، وہ اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو یہ کہتے ہیں۔ دوسری جانب دوسرا فریق ہے، وہ علل اعلان ابھی بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں، ان کے پیچھے کوئی ہے، ان کو کچھ کہا نہیں جا رہا، ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جا رہا، ان کو جیل میں نہیں ڈالا جا رہا، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہے، اور پیچھے کا مطلب ہے کہ افواج پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو ان پہ یہ صوبتیں جو پاکستان کا نام لیتے ہیں، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، خواہ وہ سیاستدان ہیں، خواہ وہ صحافی ہیں، خواہ وہ میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کو تو لگا دیا گیا ہے دیوار کے ساتھ، بلکہ ان کا تو جینا کر دیا گیا ہے حرام، باقاعدہ طور پہ فزیکلی جینا حرام کر دیا گیا ہے۔ ARY نیوز کو لے لیں، ARY نیوز کو 20 دن ہو گئے ہیں بند ہوئے، اور اب یقینی میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں کہ انڈر اوتھ کہہ سکتا ہوں، حلفیہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ 4000 خاندان جو ہیں وہ ان کے آپ اوپر کے کو 200-400 چھوڑ دیں، باقی تمام جو لوگ ہیں، تمام امپلائیز ہیں، تمام خاندان جو ہیں وہ فاقوں پہ آ گئے ہیں، اور وہ فاقوں پہ نہیں بلکہ خودکشیوں پہ آ جائیں گے۔ لیکن ایک ایسا خدا نخواستہ ایک ایسا تکبر ہے، بغض ہے، اناد ہے، انتقام ہے کہ وہ آگ بجھتی نہیں ہے اور اس کو نہیں کھولا جا رہا، اور حالانکہ سندھ ہائی کورٹ اعلیٰ عدلیہ حکم دے چکی ہے کہ ایسا اس کو بحال کیا جائے، اس کو کھولا جائے، لیکن طاقت ہے، طاقت کا نشہ ہے، طاقتور لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کھولیں گے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے جی، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔